پاکستان کے مشہور اردو افسانہ نگار انور سجاد۔ ڈاکٹر انور سجاد پاکستان کے مشہور اردو افسانہ نگار، ناول نگار، اداکار اور ڈرامہ نویس تھے جو اپنے افسانوں میں علامت نگاری کی وجہ سے مشہور و معروف تھے۔ انور سجاد ویسے تو MBBS ڈاکٹر تھے مگر خدا نے انہیں کئی اور کاموں کے لیے پیدا کیا تھا۔ وہ رقص بھی کرتے تھے، مصور بھی تھے اور اداکار، مترجم، براڈ کاسٹر، ڈرامہ نگار بھی۔ حالات زندگی: ڈاکٹر انور سجاد 27 مئی 1935 کو چونا منڈی، لاہور، موجودہ پاکستان میں ڈاکٹر دلاور علی گھر کے پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام سید محمد سجاد انور علی بخاری تھا۔ انہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے MBBS کیا، پھر DDM&H کا امتحان لندن سے پاس کیا۔ وطن واپسی پر طب کا پیشہ اختیار کیا۔ 1965 میں پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ڈرامے بھی لکھے اور ان میں بطور اداکار حصہ بھی لیا۔ اداکاروں اور فنکاروں کے حقوق و مفادات کے لیے 1970 میں آرٹسٹ ایکٹیویٹی کی بنیاد رکھی۔ 1970 میں حلقہ ارباب ذوق لاہور کے سیکریٹری منتخب ہوئے۔ برلن میں 1973 میں ڈرامے اور موسیقی کا جو میلہ منعقد ہوا تھا اس میں پاکستان وفد میں رکن کی حیثیت سے شرکت کی۔ لاہور آرٹس کونسل کے چیئرمین بھی رہے۔ کچھ عرصہ کراچی میں بھی قیام کیا۔ عرصہ سانس و فالج میں مبتلا رہے۔ ادبی خدمات: انور سجاد کی شخصیت پہلودار ہے۔ وہ پیشے کے اعتبار سے میڈیکل ڈاکٹر ہیں۔ نظریاتی وابستگی انہیں سیاست تک لے آئی۔ اسٹیج، ٹیلی ویژن کی قوت اظہار سے واقف ہیں، چنانچہ ڈرامہ نویس بھی ہیں اور کامیاب اداکار بھی۔ ایک طاقتور برش پر انگلیاں جمانے کا فن جانتے ہیں اور جدید افسانے کا ایک معتبر نام ہے۔ وہ اپنی شخصیت اور روح اثر کے اظہار کے لیے تمام شعبوں میں یکساں مہارت رکھتے ہیں۔ ان کی شخصیت کے تمام پہلو ان کی افسانہ نگاری میں کسی نہ کسی طرح ظاہر ہوئے ہیں۔ وہ اشیاء کو باطنی ویژن سے دیکھتے ہیں جس کی مثالیں ان کے افسانوں میں ملتی ہیں۔ اپنے افسانوں میں انہوں نے حقیقت کو فینٹیسی کے روپ میں بیان کرنے کے لیے نئی نئی تکنیک استعمال کی ہیں۔ استعارے اور علامتوں کی بھرمار سے انہوں نے انسائیڈ آؤٹ کی طرف سفر کیا اور مشاہدے باطن کی دھندلی پرچھائیوں سے عصری حقیقت بیان کی ہے۔ سیاسی اور معاشی ناہمواری ان کے موضوع خاص ہیں۔ ڈاکٹر انور سجاد کا پہلا ناول رگِ سنگ 1955 میں شائع ہوا۔ دیگر کتابوں میں استعارے 1970، آج، پہلی کہانیاں، چوراہا، خوشیوں کا باغ اور دیگر شامل ہیں۔ تصانیف: رگِ سنگ ناول 1955، استعارے، آج، پہلی کہانیاں، چوراہا، زرد کوپل، خوشیوں کا باغ، نگار خانہ، ٹیلی کہانیاں، صبا اور سمندر، جنم روپ ناول، نیلی نوٹ بک، رسی کی زنجیر، رات کا پچھلا پہر، رات کے مسافر، تلاش وجود، سورج کو ذرا دیکھ، مجموعہ ڈاکٹر انور سجاد۔ وفات: ڈاکٹر انور سجاد کا انتقال 84 سال کی عمر میں طویل علالت کے بعد 6 جون 2019 کو لاہور میں ہوا۔ اعزازات: ڈاکٹر انور سجاد کو 1999 میں حکومت پاکستان کی طرف سے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ ناقدین کی رائے: ممتاز نقاد شمس الرحمن فاروقی ڈاکٹر انور سجاد کے فن کے بارے میں کہتے ہیں، انور سجاد کے افسانے سماجی تاریخ نہیں بنتے بلکہ اس سے عظیم تر حقیقت بنتے ہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں انسان یعنی کردار علامت بن جاتے ہیں۔ یہ بات قابل لحاظ ہے کہ انور سجاد کے کردار بے نام ہوتے ہیں اور وہ انہیں ایسی صفات کے ذریعے مشخص کرتے ہیں جو انہیں کسی طبقے یا قوم سے زیادہ جسمانی یا ذہنی کیفیات کے ذریعے تقریباً دے مالائی فضا سے متعلق کر دیتے اور خط مستقیم کے بجائے دائرے کا تاثر پیدا کر دیتے ہیں۔ ممتاز شاعر افسانہ نگار احمد ندیم قاسمی ڈاکٹر انور سجاد کی تکنیک اور اسلوب کے بارے میں کہتے ہیں، انور سجاد کے افسانوں کے اسلوب پر غور کرتے ہوئے مجھے غزل بہت یاد آئی۔ شعور کی روح میں ایک غیر شعوری باطنی ربط ضرور ہوتا ہے، یہی ربط ایک اچھی غزل میں بھی موجود ہوتا ہے۔ یوں اردو کی یہ صنف جدید ذہن کے قریب پہنچ جاتی ہے۔